حضرت حضور اکرم نبی محترم شافع فخر عرب و عجم جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد آپ سب دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قرآن سے دلیل ثابت ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غنی کرتے ہیں۔ اللہ بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی کرتے ہیں۔ تو سنیے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ ترجمہ یہ ہے وَمَا نَقَمُوا، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا اپنے فضل کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید ہے، ذرا غور سے اگر سنیں گے نا تو معنی پہ غور کریں گے، مزہ آ جائے گا کہ بھائی اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ پاک جسے چاہے کر دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جسے چاہے غنی کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اختیار دیا ہے میرے محبوب کو، پاور دیا ہے میرے حبیب کو کہ اگر وہ کسے غنی کر دے ان کی مرضی ہے، اگر کسی کو غریب کر دے، کنگال بنا دے، وہ بھی اختیار مصطفیٰ کریم رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل کے ساتھ غنی کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اور آیت ملاحظہ فرمائیں، لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام اختیار نہیں رکھتے، پاور نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی کیا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، آیتوں میں صاف ظاہر ہے کہ جو اللہ کرتا ہے اور اپنے حبیب کو وہی اختیار عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے دوسری آیت ملاحظہ فرمائیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سنیں، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کر دیا ہے۔ پتہ چلا رسول بھی عطا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو عطا کرنے والا ہی ہے، لیکن دیتا ہے محبوب مصطفیٰ کو، بانٹنے والے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام خزانوں کی چابیاں محبوب کبریا کو دی گئی ہیں، اور میرا اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب، اب جسے چاہو نواز دو، جسے چاہو نہ دو، وہ تیری مرضی ہے، تیری مرضی پہ میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول اللہ بھی غنی کرتے ہیں، اور اللہ پاک اور جو رسول ہمیں عطا کر دے ہم اس کو لے لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں تو دو آیتیں ہو گئیں، تیسری آیت سنیں قرآن سے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اور اے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی، اور تم نے اسے نعمت دی، میں نے بھی دی ہے، میں نے بھی نعمت دی ہے، لیکن آپ نے بھی نعمت دی ہے انہیں۔ وہ یاد کرو، وہ میرے محبوب رب تعالی اپنے حبیب کو وہ باتیں یاد کرا رہا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ باتیں یاد کرو، میں نے بھی نعمت کی ہے، ساتھ ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غنی کرتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، جسے چاہے عطا کر دیں، وہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ،
تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول. تمہارے دوست نہیں مگر اللہ تمہارا دوست ہے اور رسول اللہ تمہارا دوست ہے. یہاں دوست مراد کیا ہے؟ مددگار ہے. اللہ بھی تمہارا مددگار اور رسول اللہ بھی تمہارا مددگار. لوگ کہتے ہیں کہ رسول سے مدد مانگنا شرک اور ناجائز ہے. یہاں تو رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول تمہارے دوست نہیں، یعنی تمہارے مددگار. پتہ چلا کہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے، مدد مانگنا جائز ہے. اور آگے پھر سنیے اور حدیث اور اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا اور اللہ کے رسول نے بھی اسے غنی کر دیا. دونوں باتیں، اللہ بھی غنی کرتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے. صرف یہ پیسہ دولت نہیں ہوتا، دین بھی ہوتا ہے. دین بھی دولت ہے، ایمان بھی دولت ہے. تو اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاغناہم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول بھی انہیں غنی کرتے ہیں اور اللہ بھی انہیں غنی کرتا ہے. ایک اور حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول مددگار ہیں. اللہ بھی مددگار، رسول اللہ بھی مددگار. اللہ پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے اللہ تعالیٰ کے رسول مددگار ہیں اس کے جس کا کوئی مددگار نہ ہو. اللہ بھی اس کا مددگار، رسول اللہ بھی اس کا مددگار. جس کا کوئی مددگار نہ ہو اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے ہیں. پتہ چلا یہاں سے کہ مدد مانگنا شرک نہیں، مدد مانگنا اللہ اور اس کے رسول کی یہ سنت ہے. اللہ فرماتا ہے میں بھی مدد کرتا ہوں، میرے حبیب بھی مدد کرتے ہیں، میں بھی تمہارا دوست ہوں، میرا حبیب بھی تمہارا دوست ہے. دوست سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے مددگار ہے.